ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ صلوات محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، مسلسل جہاد کے سلسلے میں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کو ہر حال میں جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے، لیکن پرسوں جو میں نے جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کی گفتگو کی تھی، ہجرت اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ انسان ہجرت کی حالت میں خود بخود ہے ہر وقت، یعنی میں ہجرت کی حالت میں ہوں، آپ بھی ہجرت کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ ہر لمحہ انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر کل کوئی انسان 30 سال 2 مہینہ 2 دن کا تھا، تو آج وہ 30 سال 2 مہینہ 3 دن کا ہو گیا ہے، یعنی 1 دن اضافہ ہو گیا ہے، تو ہجرت کر رہا ہے۔ جتنا بڑا کل تھا اتنا بڑا تو نہیں رہا ہے، تھوڑا بڑھ گیا ہے، عمر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ البتہ یہ خود ایک بحث ہے کہ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے، لیکن ابھی اس کو ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ تو ہجرت تو ایسی چیز ہے کہ خود بخود ایٹومیٹک جو ہے انسان ہجرت کی حالت میں ہے۔ یہ میرے اوپر ہے کہ میں اپنی ہجرت کو کس رخ کی طرف لے کر جاتا ہوں، ترقی کی طرف جاتا ہوں، اچھائی کی طرف جاتا ہوں، یا برائی کی طرف جاتا ہوں۔ تو ہجرت کے عالم میں تو انسان ہر وقت ہے، لیکن جہاد ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے میں جہاد کے عالم میں ہو سکتا ہوں، نہیں، جہاد کے عالم میں ہونا پڑے گا، یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی ہجرت کے متعلق ذمہ داری ہے کہ ہجرت کو صحیح ڈائریکشن دوں۔ ہجرت کے عالم میں تو ہوں، لیکن جہاد کے متعلق ذمہ داری ہے کہ ہر وقت جہاد کے عالم میں رہوں۔ کل میں نے جہاد کی 3 قسمیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی۔ جہاد اصغر، اصغر یعنی چھوٹا، جہاد اکبر، اکبر یعنی بڑا، اور جہاد کبیر، کبیر یعنی کبیر کے معنی بھی بڑا ہے۔ صرف جو ہے
تھوڑا سا فرق ہے کبیر اور اکبر میں. اکبر ایسا بڑا ہوتا ہے جس کے مقابل میں کوئی چھوٹا ہونا چاہیے، تو جہاد اصغر اس کے مقابل میں ہے. لیکن کبیر ایسا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی چھوٹا ہو یا نہ ہو وہ بڑا ہے، وہ کبیر ہوگا. جہاد اصغر یعنی میدان میں آ کر جہاد کرنا دشمن کے مقابل میں. جہاد اکبر یعنی معنویت کے ذریعے خواہشات نفس سے جہاد کرنا، نفس کی بیجا خواہشوں کو ختم کر کے صحیح طریقے سے نفس کی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی روحانیت اور معنویت میں اضافہ کرنا، اپنے خلوص میں اضافہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. میں نے وجہ بھی کل عرض کی تھی، پھر سے نوجوانوں کے لیے ایک دو جملے میں عرض کر دوں. کیا وجہ ہے؟ میدان میں آتے ہیں تو دشمن کے سامنے دھوپ کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، پیاس برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، بھوک برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، اور شہید بھی ہو سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ جہاد اصغر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن چھوٹا ہے، اس دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے. لیکن یہ نفس اور اس کی خواہشات، یہ دشمن بڑا ہے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اعدا عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن نفسک التی بین جنبیک، تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان ہے. دونوں پہلوؤں کے بیچ میں جو تمہارا نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑا دشمن، دوسرے داخلی دشمن، اندرونی دشمن. اندرونی دشمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا چونکہ دشمن بڑا ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے اس سے جہاد اکبر ہے. کل میں نے جوتے کی مثال اور پتھر کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. جہاد کبیر یعنی کیا؟ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، سورہ فرقان آیت نمبر 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، میرے رسول کافروں کی پیروی مت کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا. وَجَاهِدْهُمْ، ان کے ساتھ جہاد کرنا. اب جہاد کیا تلوار لے کے لڑتے رہنا؟ نہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا. کافروں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرنا، تلوار کے ذریعے نہیں کہا یہاں پر، نیزے کے ذریعے، تیر کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرنا. اور جب تم قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو گے، جہادن کبیرہ، تو یہ جہاد کبیر ہوگا، بڑا جہاد ہوگا. اور فرمایا آپ نے میرے عزیزو، یہ جہاد کبیر ہے. جہاد کبیر کے لیے ہمارے پاس آیت ہے، اور جہاد اصغر اور اکبر یہ روایات سے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اگر آپ کو یاد ہو، انشاءاللہ یاد ہوگا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن کل جو ہے اتنا وقت نہیں تھا، حدیث تو لانی تھی. آج وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حدیث جو ہے وہ 7ویں امام سے بھی نقل کی گئی ہے اور 8ویں امام سے بھی نقل کی گئی ہے. یہ حدیث توجہ فرمائیں میرے عزیز. دین اسلام میں آیات میں، روایات میں کچھ معارف کو بہت ہی آسان اور ایک فارمولے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے.
ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھے کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر کو، سورہ عصر کو لے لیں آپ، سورہ عصر، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، والعصر یعنی زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ عصر کے بہت سارے معنی ہیں۔ عصر کے معنی وقت عصر ہے، عصر کے معنی زمانہ ہے، عصر کے معنی ظہور کا زمانہ ہے، عصر کے معنی نچوڑ، خلاصہ اور مورل کے ہیں۔ بہرحال مراد یہ ہے عصر کی قسم۔ اب وہ کوئی سا بھی عصر ہو، اس پہ بحث نہیں کرنا ہے مجھے بھی۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اس کے بعد کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ بالکل واضح ارشاد فرما رہا ہے، کوئی بہت بڑی گہرائی نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گی؟ اگر کوئی سوال کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ گھاٹے میں کیسے ہے؟ ابھی میں اس کو بیان نہیں کروں گا ورنہ بات جو ہے وہ زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ بعض مفاہیم کو بالکل سادہ طریقے سے ایسے بیان کیا گیا کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ آپ ترجمہ قرآن ڈائیے اور ایک فارمولہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، اور یہاں پر بے شک بھی کہا ہے، انا یعنی بے شک۔ بے شک کا مطلب یعنی انسان یقین کر لے کہ گھاٹے میں ہے، تو گھاٹے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ اب جب کہا سوائے ان لوگوں کے، یعنی اب جو بتایا جا رہا ہے جن لوگوں کے بارے میں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس یہ چار صفت ہوں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ کتنا آسان ہے۔ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات ہوں۔ ایک بات پوری ہو گئی ایک سورے میں، یہ نہیں، ایک چھوٹے سے سورے میں ایک بات پوری ہوگی کہ نہیں؟ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر، جنہوں نے یہ چار کام کر لیے ہوں، ایمان لے آئے ہوں، نیک عمل انجام دیتے ہوں، حق کی وصیت کرتے ہوں، صبر کی وصیت کرتے ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل آسان ہے، لیکن ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات صرف یہاں پر عرض کر دوں، یہ مجھے صرف مثال کے طور پر عرض کرنا تھا۔ یہاں پر جو ہے انگلش میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اینڈ، اور ایک ہے اور۔ مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے پوچھ کر باہر جانے لگے کہ جناب میں باہر جا رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ لانا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی دہی لے آنا یا پھر چھاچھ لے آنا، دہی یا چھاچھ۔ اب میں نے دو چیزوں کے نام بتائے ہیں، لیکن لانے والے کو کتنی چیزیں لے کر آنا ہے؟ ایک چیز لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یا کا ورڈ استعمال کیا ہے دونوں کے بیچ میں، دہی یا چھاچھ۔ لیکن ایک وقت کسی نے پوچھا کہ جناب کچھ لانا ہے آپ کے لیے؟ میں نے کہا بھئی ہاں، ایک دہی لے آنا اور ناریل پانی لے آنا۔ اب یہاں پر میں نے دو چیزوں کے نام لیے ہیں، لانا کتنی چیزیں ہیں؟ دو ہی چیزیں لانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یا کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے، اور کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اس سورے میں یا کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، صرف وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ان چار میں سے کوئی ایک کام کر لے، یا تو ایمان لے آئے،
یا نیک عمل انجام دے دے، یا حق کی وصیت کر لے، یا صبر کی وصیت کر لے۔ ان چار میں سے کوئی ایک کام کر لے تو گھاٹے سے بچنے والا نہیں ہے، یہ چاروں کام کرنے پڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، قرآن مجید نے بہت ساری باتوں کو، روایات میں بہت ساری باتوں کو بہت ہی آسان طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے، توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ جس کی عقل اور سمجھ کا جتنا معیار ہے وہ ویسے سمجھ لیتا ہے، وہ ویسے سمجھ لیتا ہے۔ ایک سمندر کی طرح آپ سمجھیں، ایک انسان پیاسا ہے، وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کھارا ہوتا ہے پانی لیکن وقتاً تو کام آ سکتا ہے۔ ایک انسان کو مچھلی پکڑنا ہے، کاروبار کرنا ہے مچھلی پکڑ کے، وہ مچھلی پکڑ لیتا ہے، اس کے بھی سمندر کام کا آ رہا ہے۔ ایک انسان کو سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، بوٹنگ کرنا ہے، وہ جا کے سیر و تفریح کر لیتا ہے، اس کے بھی کام آ رہا ہے۔ ایک انسان کو جو ہے سفر کرنا ہے یا دوسرے ممالک سے، ادر کنٹریز سے سامان منگانا ہے، اس کے بھی کام آ رہا ہے۔ لیکن ایک انسان کو سمندر کے اندر غواصی کرنا ہے، سمندر کی گہرائی میں جانا ہے، وہاں کی مخلوقات کے بارے میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کر لانا ہے، تو وہ بھی سمندر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید بھی ایسی ہے، جس کی جتنی عقل ہے، جتنی فہم ہے، جتنا معیار ہے، اس کے اعتبار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں اور روایات میں میرے بھائی، میرے جوان، ایسا نہ سمجھیں کہ سب کچھ بہت ہارڈ ہی ہے، بہت سخت ہی ہے۔ نہیں، آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی بالکل بہت واضح ہے، اور اس میں بھی فارمولہ امام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے 7ویں امام سے بھی نقل کی گئی ہے اور 8ویں امام سے بھی نقل کی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت میں امام نے بتایا ہے کہ آپ اپنے وقت کو کیسے بانٹیں، اور اگر آپ نے جیسے امام نے بتایا ہے ویسے وقت کو بانٹ لیا تو گویا آپ اپنی پوری زندگی میں جہاد کر رہے ہیں۔ یہ حدیث میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چونکہ اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہی آپ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، فرماتے ہیں اجتہدو، یہ جو ورڈ ہے اجتہدو، اس کا روٹ ورڈ جہاد ہے، یعنی جہاد کرو، یعنی کوشش کرو، یعنی محنت اور مشقت کر کے یہ کام کر لو۔ کیا کریں؟ اجتہدو، کوشش کر کے یہ کام کر لو۔ مولا کیا کام کر لیں کوشش کر کے؟ تو فرماتے ہیں ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو کہ تم اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ پورے دن کا جو ہمارا وقت ہے اس کو 4 حصوں میں بانٹ لیں اور ہر روز اسی روٹین کے حساب سے کام کریں۔ مہینے کو 4 حصوں میں بانٹ لیں اور جس 4 حصوں میں بانٹا ہے اسی روٹین کے حساب سے کام کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو کیا کیا؟ ہماری پوری زندگی جہاد میں گزر رہی ہے، کیونکہ امام فرما رہے ہیں اجتہدو، یہ جہاد کرو۔ ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو کہ تمہارا ٹائم 4 حصوں میں بٹا ہوا ہو۔ البتہ چاروں پارٹ جو ہیں وہ اکول ہونا ضروری نہیں ہے، برابر ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں، جس حصے کے لیے جتنا مناسب وقت ہے اتنا دو، لیکن اپنے کاموں کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پہلا حصہ ساعۃ منہ لمناجات اللہ۔ توجہ فرمائیں، اب یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ 4 حصوں میں اپنے وقت کو بانٹنا ہے، 4 حصے بھی بیان کیے ہیں اور 22 سیکوینس بیان کیے ہیں۔
یعنی جیسے امام بتاتے چلے جا رہے ہیں ویسے ہی بانٹنا ہے. ساعتن ایک حصہ جو ہے لمناجات اللہ، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ سب سے پہلا حصہ ہے، تو امام نے چونکہ یہ سب سے پہلا حصہ بتایا ہے تو ہمارے دن کا آغاز اسی حصے سے ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے دن کا آغاز اسی حصے سے ہونا چاہیے. ساعتن لمناجات اللہ، ایک حصہ اللہ کی مناجات کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے. مناجات کے معنی کیا ہے میرے عزیزو؟ ہم نے بہت ناانصافیاں کی ہیں دین کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. معذرت کے ساتھ عرض کروں میرے بھائیوں، مناجات کے کیا معنی ہے؟ مناجات یعنی تنہائی میں گفتگو کرنا، مناجات یعنی راز کی باتیں کرنا، مناجات یعنی چھپ کر بات کرنا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مناجات کا مطلب یہ ہے، معصومین علیہم السلام مناجات پڑھا کرتے تھے. معصومین کی مناجات ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے زیادہ مشہور جو مناجات ہیں مولا کائنات کی مناجات ہے. اس کو پڑھ کر دیکھیں مولا کائنات نے مناجات میں اللہ سے کیا باتیں کی ہیں. اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ناانصافی کی ہے اہل بیت کے متعلق، ہم نے مناجاتیں تو بہت پڑھی ہیں، لیکن جو مناجات مولا کائنات نے پڑھی ہے شاید وہ مناجات ہم نے کبھی نہ پڑھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مناجات نہ پڑھیں، لیکن کسی شاعر نے چند اشعار کہے مناجات کے نام پر، ہم ان کو پڑھتے ہیں. مولا کائنات سے بہترین کوئی مناجات کر سکتا ہے؟ مولا کائنات سے بہترین اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کوئی جانتا ہے رسول کے بعد؟ کوئی جانتا ہے مولا کائنات سے بہترین بات کرنے کا طریقہ اللہ سے؟ تو مناجات تو ہم پڑھتے ہیں، مناجات تو آپ پڑھتے ہیں، پھر ہم نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ مولا کائنات کی مناجات پڑھیں؟ عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مناجات کا ترجمہ پڑھ لیں. اگر شعر کے انداز میں پڑھنا ہے تو کسی شاعر کے حوالے کریں کہ بھائی یہ جو مولا کائنات کی مناجات ہے اس کے اردو ترجمے کو شعر میں ڈھال کر دو. اور ممکن ہے شعراء نے یہ کام کیا ہو، لیکن اعزان محترم ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے غور نہیں کیا. یعنی اسے تو نہایت غفلت کہا جائے گا، بہت زیادہ غفلت کہا جائے گا، بہت زیادہ غفلت کہا جائے گا اس کو. ایسے سمجھیے کہ دنیا کی، کائنات کی سب سے بہترین دکان یا شاپ جس پر سب سے بہترین، سب سے اچھا مال ملتا ہے وہ میرے گھر کے برابر میں ہے، اور اس کے بعد میں کہیں دور جاتا ہوں اور ایک کسی سادہ دکان سے سامان خرید کے لاتا ہوں جہاں کے سامان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ایسے سمجھے دنیاوی معاملات میں ہم ایسا کریں گے؟ بتائیں مجھے میرے جوان بھائی، دنیاوی معاملات میں ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی معاملات میں ہم عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں. ہم نے عقل کی جو چھٹی کی ہے وہ دین کے معاملات میں کی ہے. ایک بات میرے عزیزو، مناجات پڑھیں، مولا کائنات کی مناجات پڑھیں، دوسرے معصومین علیہ السلام کی مناجات پڑھیں. دیکھیں تو پڑھ کر کہ انہوں نے اللہ سے بات کیا کی ہے، کیسے بات کی ہے. عزیزو یقین جانیں اگر انہوں نے دعائیں نہ کی ہوتی تو ہمیں تو دعا کرنے کا سلیقہ تک بھی نہیں آتا. ہماری تو اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے میرے عزیزو. ان کے نور کو، اہل بیت علیہ السلام کے نور کو فرشتوں کی خلقت سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے خلق کیا گیا، ہزاروں لاکھوں سال پہلے خلق کیا گیا. اور روایات بتاتی ہیں، جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا، بلکہ خود معصومین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے لاکھوں سال پہلے، روایت کا مفہوم یہ ہے،
ہمارے نور کو خلق کیا، زمین کی خلقت سے پہلے، ملائکہ کی خلقت سے پہلے، اور اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا۔ فرشتوں نے ہم کو تسبیح کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنا سیکھ لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو عبادت کرنا سیکھ لیا، انہوں نے ہمیں تقدیس کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے تقدیس کرنا سیکھ لیا۔ تو میرے عزیزو، ہم تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا، پھر ان کی مناجات کیوں نہیں ہے؟ اگر مولا کائنات کی مناجات بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ بھی جہاد ہے۔ اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات، جہاد ہے یہ۔ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ سب سے پہلا اور ایک حصہ کیا ہے؟ ساعۃ لمناجات اللہ، ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ سے راز و نیاز کریں، بات کریں، گفتگو کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام نے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔ آپ کو یاد دلاتا ہوں میں، آیت مباہلہ یاد ہے آپ حضرات کو؟ یاد ہے میرے عزیزو؟ یہ آیتیں جو مشہور آیتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، ہماری قوم کے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، ورنہ مولائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کو اہل بیت کی شان میں ایک آیت یاد نہیں ہے، کیسے مولائی ہیں ہم؟ یہ جو مشہور آیتیں ہیں، اگر سوتے ہوئے بچے کو اٹھا دیا جائے تو اس بچے کو یاد ہونا چاہیے، نوجوان کو یاد ہونا چاہیے۔ آیہ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے کی آیت کیا ہے؟ آیت میں فَإِنْ حَاجَّكَ، میرے رسول اگر یہ تم سے کٹ حجتی کر رہے ہیں، یہ بیجا بحث کر رہے ہیں، فَمَنْ حَاجَّكَ، جو بھی تم سے کٹ حجتی کر رہا ہے، بعد ما جاءک من العلم، علم دلیل اور حجت آنے کے بعد، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو تم ان سے کہو، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جان کو لائیں گے، وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو بھائی بیٹے کون تھے؟ امام حسن اور امام حسین۔ عورتیں کون تھیں؟ عورتیں تو نہیں آئی تھی، ایک ہی خاتون آئی تھی۔ آیت میں تو گنجائش تھی میرے عزیزو، آیت میں گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ اس لیے کہ انگلش میں سنگولر، اس کے بعد پلر، ہندی میں ایک اور اس کے بعد ایک کے بعد جمع، لیکن عربی میں جمع جو ہے وہ 2 پر جمع نہیں ہوتا ہے، 2 پر پلر نہیں ہوتا ہے، 3 پر ہوتا ہے۔ جمع میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ یعنی پھر عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں ہوگا سنگولر، ڈوئل اور پلر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ لیکن پیغمبر بیٹوں میں حسن اور حسین کو لے کر گئے، عورتوں میں جناب فاطمہ کو لے کر گئے، جانوں میں، نفسوں میں کس کو لے کر گئے؟ مولا کائنات کو لے کر گئے۔ بیٹے تو اور تھے نہیں، جان بھی کوئی ایسی نہیں تھی جو محمد پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ عورتیں تو گھر میں تھیں نا، تھی کہ نہیں تھی؟ میں اللہ سے، رسول سے، اللہ کے رسول سے پکار کر کہوں، پر یا رسول اللہ آیت میں تو گنجائش ہے، عورتوں کو لے جائیے۔ عجب نہیں، رسول اللہ کے جواب آئے، آیت میں گنجائش ہے لیکن عورتوں میں گنجائش نہیں ہے، عورتوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، مجھے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آیت نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پہلے کیا ہیں؟ بیٹے، پھر عورتیں، اور اس کے بعد نفس۔ پیغمبر لے کر کیسے گئے؟ سب سے پہلے بیٹے، پھر جناب فاطمہ، اور اس کے بعد مولا کائنات، یعنی سیکوینس کے ساتھ لے کر گئے۔ جو سیکوینس آیت کا ہے وہی سیکوینس ان کے جانے کا ہے۔ تو جب امام فرما رہے ہیں کہ اپنے
وقت کو 4 حصوں میں بانٹو تو پہلا جو وقت بتا رہے ہیں اسی سے شروع کرنا ہے۔ امام نے کہا کہ پہلا ایک حصہ تمہارے وقت کا مناجات پروردگار کے لیے ہونا چاہیے، ساعۃ منہ لمناجات اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، یعنی جب صبح کا وقت ہو تو سب سے پہلے تمہاری صبح کا آغاز اللہ سے بات کرنے کے ذریعے ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج تو ہماری صبح کا آغاز دوسری طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو خود اٹھنا مشکل ہے، الارم ہم کو اٹھاتا ہے۔ خیر یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، الارم کو بند کرنے کے بعد اگر ہم نے ہمت کر لی کہ اٹھ گئے، نہیں تو ایک وہیں پہ بند کر دیتے ہیں، اس کو گلا دبا دیتے ہیں اس کا۔ اگر اٹھ گئے تو سب سے پہلا کام عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک بار موبائل چیک کر لیا جائے کہ واٹس ایپ پر رات میں کون کون سے میسیج آئے ہیں، کس نے لائک کیا ہے، کس نے جو ہے وہ نہیں۔ میرے عزیزو، امام فرما رہے ہیں کہ ساعتم منہ لمناجات اللہ، جب امام نے کہہ دیا کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ اور سب سے پہلا حصہ اللہ سے گفتگو کے لیے ہونا چاہیے، جیسے ہی بستر پر آنکھ کھلے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرو، پروردگار ایک دن اور عطا کرنے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز بھی بعد کی چیز ہے، پروردگار تیرا شکریہ، ایک دن اور عطا کیا۔ دعا ہے میرے عزیزو، جب سو کر آپ اٹھ رہے ہوں تو دعا پڑھیں۔ کیا ہے دعا؟ معصوم فرماتے ہیں دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنی، موت کے بعد۔ موت کے بعد یعنی کیا؟ یعنی جب انسان سو گیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس اٹھ جائے، اس لیے کہ روایت ہے نیند موت کی بہن ہے، یا یوں کہہ لیں نیند موت اصغر ہے، اور موت یعنی موت اصغر ہے نہیں، کیا نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے۔ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا نفس اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کس کی زندگی پوری ہو گئی ہے، ان کو وہیں پر روک لیتا ہے، اور اگر کسی کا وقت باقی ہے تو ان کی نفسوں کو، ان کی روحوں کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ سونے کے بعد اٹھ بھی جائیں، لہذا اللہ کا شکر کریں سب سے پہلے۔ امام نے فرمایا یہ طریقہ معصومین کا ہے میرے عزیزو، معصوم کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی کسی اور کام سے پہلے، بستر پر اٹھنے سے پہلے، سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد پھر سے زندگی دے دی۔ یہ ایک چیز میرے عزیزو۔ دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ البتہ آج ماحول ایسا رائج ہو گیا کہ اتنی جلدی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان ماحول کے ساتھ، مزاج کے ساتھ جگڑ کر رہ گیا ہے، وگرنہ یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اصلاً اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ انسان آدھی رات کے بعد 1 بجے اور 2 بجے سوئے اور 10 بجے اور 11 بجے تک سوتا رہے۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے اللہ کو کیا مذاق سوجا تھا کہ صبح کو 4:30 5 بجے آپ سے کہے کہ 2 رکعت نماز اٹھ کر پڑھو، 4-5 منٹ میں جلدی سے پڑھو اور اس کے بعد پھر سے سو جاؤ؟ بھائی یہ تو مذاق ہوا نا؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کو مذاق نہیں سوجا تھا۔ اللہ نے کہا بھائی اٹھ کے نماز پڑھ، دن شروع ہو گیا ہے، دن شروع ہو گیا ہے، یہیں سے شروع کرنا ہے دن کو۔ کوئی مذاق تھوڑا ہے کہ ہم جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 5 منٹ 10 منٹ کے اندر سو جائیں۔ یہ مذاق ہم نے بنایا ہے میرے عزیزو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہیں سے تمہارا دن شروع ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، 6 امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ میں جملہ عرض کروں اپنے جوان بھائیوں کی خدمت میں، یہاں پر ایک حدیث مولا کائنات کی بھی عرض کر دوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں
الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت علم مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ علم میرا خزانہ ہے، علم آپ کا خزانہ ہے، آپ کا خزانہ ہے علم۔ اخذہا اینما وجدہا، جہاں ملے وہاں سے لے لو، جہاں بھی مل جائے، مسجد میں ملے، امام بارگاہ میں ملے، ممبر میں ملے، جہاں پر بھی ملے۔ مسجد، ممبر، امام بارگاہ کی بات تو میں کر رہا ہوں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اخذہا اینما وجدہا، جہاں بھی ملے اس کو لے لو۔ کیوں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ مِنَ الْمُنَافِقِ، چاہے منافق کے پاس ملے لے لو اس کو۔ یا علی منافق سے کیوں لے لوں؟ اس لیے کہ ایک تیرا خزانہ ہے، خزانہ تیرا ہے۔ مثال دوں آپ کو، مسجد سے باہر نکلے، جیب میں سے بیڑی نکالی، بیڑی نکالتے ہوئے ایک 50 کا نوٹ گر گیا، گھر پہ پہنچے، کسی نے پیسے مانگے، دیکھا جیب میں ایک 50 کا نوٹ کم ہے، یاد آیا کہ مسجد کے باہر بیڑی نکالی تھی، وہیں پہ گرا ہوگا۔ بچے کو فوراً بھیج دیا کہ بیٹا جاؤ، اگر خود نہیں آئے، اندھیرا ہے تو ٹارچ دے کر، نہیں تو لائٹ تو ہے، جلدی سے جاؤ دیکھو 50 کا نوٹ۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی ڈھونڈنے کے لیے؟ راستے میں کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیا، ویسے ہی مڑا ہوا 50 کا نوٹ، اس کی نیت بھی صاف تھی، وہ بیچارہ ہاتھ میں پکڑ کے لے جا رہا تھا تاکہ اگر کسی کا ہو تو اس کو دے دے۔ جیسے 50 کا نوٹ دیکھا، ارے بھائی میرا 50 کا نوٹ گرا تھا۔ اب یہ نہیں پوچھیں گے تو مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، میرا 50 کا نوٹ گرا تھا، یہ آپ نے تو نہیں دیکھا ہے؟ کیوں؟ ابھی میرا ہے 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میرے عزیزوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا امام، میرا امام کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہی خزانہ ہے۔ ہم نے یقین نہیں کیا مولا کی بات پر، اگر یقین کر لیا ہوتا تو یہ خزانہ چونکہ میرا ہے، میرے پاس ہونا چاہیے تھا، آپ کا ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں لے رہے میں اپنا خزانہ؟ آپ کیوں نہیں لے رہے اپنا خزانہ؟ کیوں نہیں لے رہے میرے عزیزوں؟ اب دیکھیے امام صادق کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ وہ 3 چیزیں تو بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے یہ عرض کر دوں، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے جہاں سے جو ملے لے لو، چاہے جانور سے ملے، چاہے پرندے سے ملے۔ لیکن میرے عزیزو، آج افسوس اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم امام بارگاہوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم ممبروں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام فرمانے کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، صبح سویرے اٹھ کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ بتائیں، کوا صبح سویرے اٹھ کر نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، لہذا صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ میں نے جو عرض کیا نا کہ اللہ کو مذاق نہیں سوچا تھا کہ اچھی خاصی نیند کو خراب کر کے ہمیں اٹھا دے کہ پھر دوبارہ سو جاؤ، نہیں، صبح ہو چکی۔ دوسری چیز کیا سیکھو کوے سے؟ دشمن سے بہت چالاک رہتا ہے، بہت ہوشیار رہتا ہے، لہذا ہوشیاری اپنے اندر پیدا کرو، دشمن کو پہچانو، سمجھو دشمن کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے آپ پر حملہ کر سکتا ہے، کیسے آپ بچ سکتے ہیں۔ کبھی آپ غلے لے کر کھڑے ہو جائیے کوے کا شکار کرنے کے لیے، اس کے بعد دیکھیے وہ کیسے کیسے اڑے گا، اڑان کے طریقے بدلتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، اس لیے کہ دشمن سے ہوشیار رہتا ہے۔ تیسری چیز کوے سے کیا سیکھو؟ تیسری چیز کوے سے حیا سیکھو۔ کبھی بھی کوے کو بے حیائی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، سرے عام بے حیائی کرتے ہوئے کوے کو کبھی نہیں دیکھو گے۔ دوسرے پرندے، دوسرے جانور مل جائیں گے آپ کو، لیکن کوا نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا کانسیپٹ تو سیکھنے کا ہے، اسلام کا کانسیپٹ تو حاصل کرنے کا ہے، علم، لیکن آج ہمارا حال عجیب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
تو سب سے پہلا حصہ اور ایک حصہ ہماری زندگی کا کیا ہو؟ اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ سے گفتگو کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے۔ مناجات، مولا کائنات کی مناجات بھی پڑھا کریں۔ دیکھیں کیا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں خدایا اگر تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کر بھی دیا تو میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پر صبر نہیں کر سکتا۔ یہ انداز ہے۔ دعائے کمیل میں جملہ آپ حضرات جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ ایک حصہ میرے عزیزو۔ دوسرا حصہ جو امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ کیا ہونا چاہیے، فرماتے ہیں وساعۃ منہ لامر المعاش، دوسرا حصہ روزی روٹی کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی پہلا حصہ اللہ سے مناجات کے لیے، پہلے حصے کو انجام دیا، فوراً دوسرے حصے کے لیے نکل جاؤ، روزی کمانے کے لیے نکل جاؤ، بہترین محنت کرو، بہترین روزی کماؤ، بہترین نعمتیں استعمال کرو۔ کسی نے منع نہیں کیا ہے، صرف فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے، لوگوں کو نیچا نہیں دکھانا ہے، باقی آپ اسلامی دائرے میں رہ کر بہترین نعمتیں استعمال کریں۔ کس نے منع کیا ہے؟ اچھی نعمتیں استعمال کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھے اسکول میں بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دے بچوں کو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے، امام حسن علیہ السلام کبھی سادہ لباس پہنتے تھے، کم قیمت کا لباس پہنتے تھے، کبھی مہنگا لباس پہنا کرتے تھے، زیادہ قیمت کا لباس پہنا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں قیمتی لباس پہن کر باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہیں۔ کسی نے کمنٹ کیا فرزند رسول یہ اتنا قیمتی لباس آپ کو زیب نہیں دیتا ہے؟ آپ کے جد اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے۔ امام نے فرمایا اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے، اس وقت کے حالات کو آج کے حالات سے، اس وقت مسلمان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ کس دلیل کے اعتبار سے بہترین قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو ظاہر کیا کرو۔ نعمتوں کو دبا کر چھپا کر بیٹھ جانا، کنجوسی کا اظہار کرنا، یہ ناشکری ہے۔ محنت کرو۔ تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ روزگار کے لیے ہونا چاہیے، روزی کمانے کے لیے ہونا چاہیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے جہاد ہوگا؟ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں القاد لعیالہ فی حلال کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ حدیث ہے بالکل صاف، لہذا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا ہے، کوئی دین کا بہانہ بنا کر دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، گھر میں غربت ہے، بچوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، اور انسان یہاں پر آ کر تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، پورے دن تسبیح دانے گنتا رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دوسرا حصہ روزی روٹی کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ روزی روٹی کماؤ، تمہارے بچے بھوکے نہیں رہیں۔ میرے عزیزو، اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت بھر جتنی ضرورت ہے اتنا کمانا واجب ہے فقہ کے اعتبار سے، اور ضرورت سے زیادہ کہ ان کو زیادہ سہولیات دے سکیں وہ کمانا مستحب ہے۔ یعنی آپ اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے
اپنے لیے پیسہ کما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ثواب بھی دے رہا ہوں تمہیں، چونکہ ضرورت کے مطابق کمانا واجب اور ضرورت سے زیادہ تھوڑی سہولیات زیادہ ہو جائیں اچھا ہو جائے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی میں اپنا کام کر رہا ہوں، ثواب اللہ عطا کر رہا ہے۔ امام رضا کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، فرماتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، توجہ فرمائے میرے بھائیوں، ہم میں سے نہیں ہے کون؟ من ترکا دنیا ہو لدینہ، ولیس منا من ترکا دینہ لدنیا ہو، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے دین کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہو، اور وہ انسان بھی ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنی دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ لہذا نہ دین کو چھوڑنا ہے نہ دنیا کو چھوڑنا ہے، بس یہ ہے کہ دنیا سے دل لگی نہیں کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں میرے عزیزو، ایک صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے میرے عزیزو، میں کوشش کرتا ہوں کہ چاروں حصے آج ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقت بھی زیادہ نہیں بچا ہے۔ تیسرا حصہ فرماتے ہیں، تو پہلا حصہ اللہ سے راز و نیاز مناجات، دوسرا حصہ روزی روٹی روزگار بزنس جاب، تیسرا حصہ فرماتے ہیں وساعتم منہ لمعاشرت الاخوان والثقات والذین یعرفون عیوبکم وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، تیسرا حصہ تمہارا ہونا چاہیے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی ہو گئی ہے تو سارا وقت جو ہے وہ گھر میں ریزرو ہو گیا ہے، دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہو گئی ہے اور پورا وقت جو ہے باہر دوستوں میں گزر رہا ہے، گھر کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام ایک بہترین دین ہے میرے عزیزو، لہذا بہترین راستہ اختیار کرو۔ بہترین راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ۔ جتنا دوستوں میں بھائیوں میں باہر ضرورت ہے اتنا باہر وقت دو، جتنا گھر میں ضرورت ہے اتنا گھر میں دو۔ تو تیسرا حصہ امام کیا فرماتے ہیں؟ تیسرا حصہ تمہارے وقت کا دوستوں سے ملاقات کے لیے، دوستوں سے ملنے جلنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے۔ لیکن یہ دوست کیسے ہونے چاہیے؟ دو صفت بیان کی ہیں۔ یہ وہ دوست نہیں ہونے چاہیے جن کے ساتھ میں بیٹھ کر جو ہے پب جی کھیلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج کیا ہوتا ہے، نہیں۔ یہ وہ دوست نہیں ہے کہ جن کے ساتھ بےہودہ ویڈیوز دیکھنا ہے، نہیں۔ یہ وہ دوست نہیں ہے جن کے ساتھ موبائل میں فضول کا وقت خرچ کرنا ہے، نہیں میرے بھائیوں۔ وقت کو اسراف کرنے کی اجازت تو اسلام نے دی ہی نہیں ہے، دی ہی نہیں ہے میرے عزیز۔ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں خرچ کی ہے، یقین جانیں عمر کہاں خرچ کی ہے، یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال کیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بات کو یہیں روک کر۔ مولا کائنات اپنے ریش مبارک کی اصلاح کرا رہے ہیں۔ جو بال وغیرہ بڑھ جاتے ہیں نائی کو بلایا ہوا ہے اور وہ اصلاح کر رہا ہے، وہ اصلاح کر رہا ہے۔ مولا کائنات تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نائی نے کہا کہ میری طرف متوجہ ہے نا آپ حضرات، نائی نے کہا کہ یا علی اگر تھوڑی دیر رک جائیں تو میں آپ کی مونچھوں کی اچھے سے اصلاح کر سکتا ہوں، آپ کا ہونٹ اگر نہ ہلے۔ مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، رک گئے، اس نے مونچھ کی اصلاح کی۔ خیالی اب آپ کی مونچھوں کی اصلاح بہت بہتر ہو گئی ہے، بہت اچھی ہو گئی ہے۔ امام نے فرمایا مونچھوں کی اصلاح تو بہت اچھی ہو گئی ہے، لیکن اس رکنے کی وجہ سے میں کئی سبحان اللہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ جبکہ کتنی دیر کا معاملہ رہا ہوگا میرے عزیزو؟ 1 منٹ کا معاملہ رہا ہوگا، 1 منٹ کا۔ بہت اگر لگا لیں 1 منٹ میں تو ہم کئی تسبیحیں گھما دیتے ہیں،
اس لیے کہ ہماری تسبیحوں کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ 2 تسبیح نہ پڑھیں، 1 تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے اس طرح سے اللہ اکبر اللہ، نہیں، یہ تسبیح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، معلوم تو ہو، اللہ کو کہہ رہے تو بڑا ہے، اس کی بڑائی کا تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے، کم سے کم اس کا نام تو صحیح سے لے لیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے میرے سے۔ زیارت میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی فرادہ الگ سے زیارت پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو آواز آتی ہے سا، اس کے علاوہ جو ہے اتنی جلدی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی ٹائم لگا کر دیکھ لیں، جو اکثر عام طور پر تسبیح پڑھنے کا جو ٹائم ہے 20 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ میں تسبیح گھوم جاتی ہے، کم سے کم 1 منٹ 1.5 منٹ میرے سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ابھی 10 منٹ میرے ٹائم میں باقی، انشاءاللہ 10 منٹ میں جتنا ہو سکا عرض کروں گا۔ تو وقت کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو دوست ہیں، تیسرا حصہ وقت کا جن کے لیے ہے، وہ نہیں جو آپ کے وقت کی بربادی کا سبب بنے، نہیں۔ کسی نے پوچھا امام سے، مولا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا دوست ایسا ہو اس کو دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں اللہ کو یاد دلائے، اگر وہ بھول جائے تو تم اسے اللہ کی یاد دلاؤ۔ یہ اب یہاں روایت میں فرما رہے ہیں تیسرا حصہ دوستوں سے اور بھائیوں سے ملاقات کے لیے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے، الذین یعرفون عیوبکم، تمہارے ایسے دوست، ایسے بھائی جو تمہاری کمیوں کو صرف تم سے بیان کریں، بھائی آپ کے اندر یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، آپ کی یہ عادت صحیح نہیں ہے۔ نہ یہ کہ ایسے دوست کے پاس بیٹھے کہ جو بری عادت نہیں ہے وہ بھی آ جائے، نہیں میرے عزیزو، الذین یعرفون عیوبکم، جو تمہیں تمہارے عیب بتائے سمجھائے، ایسے دوست۔ آج اگر ہمیں ہمارا کوئی عیب بتا دے، کوئی کمی بتا دے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ روایت پیش کروں آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں احب اخوانی الی من اہدانی عیوبی، میرے نزدیک میرا سب سے پیارا بھائی وہ ہے، میرا سب سے پیارا بھائی وہ ہے جو میرے عیب، میری کمیاں مجھے تحفے میں دیتا ہے، مجھے گفٹ کرتا ہے میری کمیاں۔ اگر ہمارے عیب ہمیں کوئی بتا دے تو وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ امام فرمانے اگر میرا کوئی بھائی مجھے میرے عیب گفٹ میں دے رہا ہے تو وہ میرا سب سے پیارا بھائی ہے۔ لیکن گفٹ میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ گفٹ میں دینے کا مطلب یہ ہے گفٹ ڈھانک کر چھپا کر دیا جاتا ہے۔ میری کمی ہے تو مجھے بتائے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایران میں گیا، ایران میں کئی سال رہا ہوں، وہاں پہ مٹھائی کی دکان پہ گیا تو مٹھائی کی دکان پر ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہوا تھا۔ مٹھائی کی دکان پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ہماری کمیاں ہمیں بتائیں کیونکہ ہم ہی کو سدھارنا ہے، اور ہماری اچھائیاں سب کو بتائیں کیونکہ سب کو فالو کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری کمی ہے مجھے بتائیں، آپ کے اندر کوئی کمی ہے مجھے چاہیے، دوستوں کو چاہیے کہ آپ کو بتائیں۔ لہٰذا ایسے دوستوں کے درمیان جو تمہارا ہمدرد ہو، یہاں پر دوسرا لفظ جو امام استعمال کرتے ہیں وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، صرف سامنے نہیں، دکھاوے میں نہیں، منہ دیکھے کہ اچھے نہیں ہوں آپ کے لیے، آپ کے پیچھے بھی آپ کے لیے ویسے ہی ہوں جیسے آپ کے سامنے آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آپ کی اچھائی کی، آپ کے بھلے کی بات کرتے ہیں
تو آپ کے پیچھے بھی آپ کے بھلے کی بات کرتے ہوں. ایسے دوستوں کے لیے کچھ وقت نکالو، ان کے ساتھ اٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. چوتھا حصہ عرض کر دوں میرے سے، وقت تمام ہو گیا ہے. چوتھا حصہ بہت مہم ہے، توجہ فرمائیں. امام فرماتے ہیں وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ. آپ دیکھیں سیکوینس بھی دیکھ لیں. سیکوینس، صبح کو آپ اٹھیے، اللہ سے گفتگو کیجئے. دوسرا حصہ کاروبار کے لیے رکھیے. کھانا کھا لیا ہے شام میں، اس کے بعد دوستوں سے ملاقات کے لیے چلے جائیے. اب چوتھا حصہ بتاتے ہیں، اور یہ سیکوینس کے اعتبار سے تقریباً آخری حصہ ہے. البتہ دن کے دوسرے اوقات میں بھی ہے، لیکن ایک سیکوینس اگر دیکھیں، وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ، چوتھا حصہ تمہاری زندگی کا جائز لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جائز لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ان کو دبانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، مٹانا نہیں ہے. ان کا جواب ان کی ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے. امام فرما رہے کہ چوتھا حصہ تمہاری زندگی میں جائز اور حلال لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. حلال کھانا بہترین، حلال لباس بہترین، حلال جوتا بہترین، حلال گاڑی بہترین اچھی، حلال پیسے کا مکان بہترین، حلال پیسے کا ہو بہترین مکان. کس نے کہا کہ مومن کا مکان اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ چھٹے امام تو فرماتے ہیں، پوری تفصیل سے حدیث عرض نہیں کر سکتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن کا مکان بڑا ہونا چاہیے تاکہ کسی کو ضرورت پڑے تو اس کی مدد کر سکے. مومن کی سواری بہترین ہونی چاہیے. اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا، بہترین گھوڑا. آج کے زمانے میں گاڑی ہے، بہترین گاڑی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی محنت کر رہا ہے نہیں ہو پا رہی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی امام نے راستہ بتایا. کسی نے پوچھا مولا اگر کوئی بڑا گھر نہ لے سکے تو امام نے کہا کہ پھر اپنے دل کو بڑا کر لے. اپنے دل کو بڑا کر لے. کہا مولا اگر کوئی بہترین سواری نہ لے سکے، کہا تو پھر صبر کی سواری پر سوار ہو جائے. اس لیے کہ صبر کی سواری سب سے بہترین سواری ہے، جو اپنے سوار کو یہاں سے بٹھا کر جنت تک لے جاتی ہے اور کبھی گراتی نہیں ہے. تو بہترین، لیکن حلال، شرط یہ ہے حلال. اب یہ کیسے جہاد ہوگا؟ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روایت ہے آخری زمانے میں حلال لقمہ کھا لینا جہاد سے کم نہیں ہے. زمانہ بہت پرآشوب ہے. اگر حلال لقمہ آپ نے کما لیا، پیسہ کمانا آسان ہے، حلال کمانا سخت ہے میرے سے. حلال ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر حرام شامل ہو گیا تو پھر حسینی راستے پر نہیں ہیں ہم، حسینی راستے پر نہیں ہیں. اس لیے کہ امام نے کیا کہا تھا آخر میں لوگوں سے؟ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. حرام شامل نہ ہو جائے میرے عزیزو، ورنہ تربیت نہیں ہو پائے گی، نہ ہماری نہ بچوں کی. تو چوتھا حصہ کس کا ہونا چاہیے؟ چوتھا حصہ حلال لذتیں حاصل کرنے کا. اب آخر میں جو جملہ امام یہاں پر فرماتے ہیں وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ، اور یہ جو چوتھا حصہ ہے اس کے ذریعے سے تقدرون علی 3 ساعات، جو پہلے کے 3 حصے ہیں ان کی قوت تم کو اسی چوتھے حصے سے ملے گی. بھائی صبح کی نماز پڑھنے کی قوت آپ کو کیسے ملے گی؟ جب رات کو آپ نے آرام کر لیا ہو، جب آپ نے کھانا کھا لیا ہو. تو آرام کرنا، کھانا کھانا یہ لذت ہے یا نہیں ہے؟ تو چوتھے حصے کے ذریعے سے قدرت مل رہی ہے. امام فرمانے کہ چوتھے حصے، لہذا اس کو کم نہیں سمجھنا، اس کو. اگر ان 4 حصوں میں ہم نے اپنی زندگی کو بانٹ لیا، اپنے وقت کو بانٹ لیا، تو ہم جہاد کر رہے ہیں میرے عزیزو. اور جہاد کرنا ہر کسی پر لازم اور ضروری ہے. ہر حال میں جہاد کی حالت میں ہونا چاہیے. ہمارے معصومین کی پوری زندگی جہاد میں گزری، اور ایسا جہاد جس کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں.
ان کے جہاد بڑے عظیم جہاد تھے. یہ جہاد کیا کم ہے؟ امام معصوم جس کی نگاہیں پاک، جس کی فکر پاک، جس کا عمل پاک، جو عصمت ہے، جو معصوم ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے، جس کی حیا بہت اعلیٰ ہے، جس کی غیرت بہت اعلیٰ ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کتنا سخت ہوگا اس کے لیے ماں بہنوں کو مجمع عام میں بے پردہ دیکھنا. لیکن دیکھا اور جہاد کرتے رہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں. جب شام کے نزدیک قافلہ پہنچا، زینب نے قافلہ سالار کو بلا کر کہا بھائی ایسا ہے، دیکھو ہمارے قافلے کو شہر میں ایسی گلی سے لے جانا جہاں پر دیکھنے والے کم ہوں. لیکن میرے عزیزوں اس کے الٹا ہوا. قافلے کو باہر کھنڈر میں روکا گیا اور میرے عزیزوں بازاروں کو سجایا جانے لگا. تماشائیوں کو، عورتوں کو چھتوں پر بلایا گیا. مرد سڑکوں پر آ گئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. اور اب ذرا تصور کریں علی کی بیٹی مجمع عام میں آ رہی ہے، ایسے مجمع میں جہاں سب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں. ایک روایت چھوٹی سی عرض کر دوں میرے بھائیوں، رونے کے لیے صرف تصور شرط ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت سن لیجئے، اس کے بعد گریہ کر لیجئے گا. میرے عزیزوں کھل کر رویا کریں میرے بھائیوں، کھل کر رویا کریں، گھٹ گھٹ کر نہ رویا کریں میرے عزیزوں. آپ روتے ہیں تو کوئی تماچے تو نہیں مارتا ہے آپ کو، آپ کے رونے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے. قافلہ شام میں داخل ہوا، بڑی عجیب عجیب جگہوں سے لے جایا گیا. بس 1 منٹ میں ایک روایت اور گفتگو تمام. اس قافلے کو اس گلی سے، اس محلے سے گزارا گیا جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے. اور منادی نے اعلان کیا اے یہودیوں، اے یہودی کی عورتوں، آؤ، جس علی نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے اس کے بیٹے کو سر کو لایا جا رہا ہے، اس کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے لایا جا رہا ہے. جس کو علی سے دشمنی ہے آؤ، اور آنے کے بعد علی کے لال کے سر سے انتقام لے لو. یہودی عورتیں چھتوں پر نکل کر آ گئیں. ایک عورت نے خولی کو، جو امام کے سر کو اٹھائے ہوئے تھا، درہم و دینار کی ایک تھیلی دی اور تھیلی دینے کے بعد کہا خولی ذرا حسین کے سر کو میری چھت کے نزدیک لے آ. حسین کا سر چھت کے نزدیک آیا. اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. زینب نے کون سے مناظر دیکھے. حسین کا چھت یہودی عورت کی چھت کے نزدیک آیا. یہودی عورت نے ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر مارا. زینب تڑپ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار و عوام میں شمار فرما. معبود تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم رحم نازل فرما. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، ہم سب کو دینی تعلیم، علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، معرفت اور بصیرت کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما. خدایا ان مومنین کی جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے سے ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار عوام میں شمار فرما. ربنا